بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر صلی اللہ آواز نہیں آئی صلی اللہ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا، انسانوں کو دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دیے۔ جتھے میرے حضور دے قدم لگے صلی اللہ علیہ وسلم، جتھے میرے حضور دے قدم لگے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو۔ جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر لگ گئے قدم مبارک، ویسی اور کوئی جگہ، جتھے میرے حضور دے قدم لگے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے، اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے۔ جتھے میرے حضور دے قدم لگے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے، اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے، اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے جالیاں ہیٹھ بئیے، او دی چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو۔ مکہ مکرمہ میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت اپنے گھر کے باہر اپنا سامان لے کے پریشان کھڑی ہے۔ دو گانٹھیں ہیں اس کے پاس سامان کی بندھی ہوئی۔ ایک گانٹھ اٹھا کے جب سر پہ رکھتی ہے تو دوسری اٹھائی نہیں جاتی، کبھی پہلی کو زمین پہ رکھتی ہے، دوسری کو اٹھاتی ہے۔ تو پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو دیکھا اماں پریشان ہے۔ پوچھا اماں کیا بات ہے، پریشان نظر آ رہی ہو؟ تو کہنے لگی بیٹا میرا گاؤں مکے سے کچھ فاصلے پر ہے، اور میں مکے سے ہجرت کر کے وہاں جا رہی ہوں، واپس جس گاؤں سے بیاہ کے یہاں آئی تھی، تو یہ سامان نہیں اٹھ رہا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں میں آپ کا سامان وہاں پہنچا دوں؟ تو اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، کہنے لگی اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اٹھا لیا۔ اب اماں جی ساتھ میں چلی جا رہی ہیں، بوڑھی عورت ہے، ضعیف ہے، کمر جھکی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام ساتھ ساتھ میں خود ہی بڑبڑانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا،
ارے وہ تو ایسا منور چہرہ تھا کہ جب کوئی دیکھ لیتا تھا تو آنکھیں ہٹتی نہیں تھیں. تو نبی علیہ السلام کو دیکھ کے کہنے لگی دیکھو مکے میں آپ جیسے کتنے خوبصورت جوان ہیں جن کے چہرے پہ اللہ کا نور ہے، خدا کا نور ہے، اور مجھے تو مکے سے اس لیے جانا پڑ رہا ہے، یہ تو ام القرہ ہے یہ شہر، میں تو جانا ہی نہیں چاہتی تھی، میں یہاں بیاہ کے آئی، میرا خامد جو مر گیا بڑھاپے میں تو چاہتی تھی کہ میرا دم بھی مکے میں ہی نکلے، لیکن اے جوان مجھے پتہ لگا ہے مکے میں ایک ایسا شخص آ گیا جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی ان کو مل لے تو پھر وہ انہی کا ہو جاتا ہے. میں تو اپنے باپ دادا کا دین بچانے کے لیے ام القرہ کو چھوڑ کے واپس اپنے گاؤں جا رہی ہوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سنتے ہیں، چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں. اس گھر میں پہنچ گئے، اس گاؤں میں پہنچ گئے جہاں اس کو پہنچنا تھا. سامان رکھ دیا، چلنے لگے. اماں کہنے لگی کہ رک جاؤ کچھ خدمت کروں گی، فرمایا ضرورت نہیں. چلنے لگے تو اس بوڑھیا نے کہا کہ مجھے اپنا نام تو بتا کے جاؤ کہ کون ہے میرا محسن. آج کے دور میں کون کسی کی ایسے مدد کر سکتا ہے، اپنا نام تو بتا جا. قربان جاؤں کیا فرمایا ہمارے کریم رسول نے، فرمایا ماں نام میں کیا رکھا ہے، کام ہو گیا بس بات کو ختم کرو. ناموں میں کیا رکھا ہے؟ فرمایا نہیں اپنا نام بتاؤ. فرمایا نہیں میں نہیں بتاتا. نبی علیہ السلام وہاں سے چلے، اس نے ضد کی، فرمایا لوگ پوچھیں گے تو میں یہ تو کہوں گی کہ مکہ گرچہ اس لیے چھوڑنا پڑا کہ اپنا دین بچانا تھا، لیکن آج بھی مکے میں ایسے لوگ ہیں، آج بھی مکہ مکرمہ میں ایسے جوان ہیں جو بنا لوس ہماری خدمت کرتے ہیں. تو فرمایا اپنا نام بتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں ناموں میں کچھ نہیں رکھا، تیرا کام ہو گیا، تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے. اماں ضد پہ اڑ گئی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے لگے، تیسری بار اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا ایک نکڑ سے، فرمایا مجھے تو نام بتائے گا نہیں جب تک میں جانے نہیں دوں گی. تو نبی علیہ السلام پلٹے، فرمایا اماں اچھا جب زیادہ ضد کرتی ہے تو پھر سن لے، وہ جو سارے راستے مکے سے لے کے اپنے گاؤں تک، وہ جس نام کو لے کر سارے راستے نعوذ باللہ کوستی آئی ہو، جن کی برائیاں کرتی آئی ہو، میں وہی محمد الرسول اللہ ہوں. اتنا سننا تھا کہ بوڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ گئی. یا رسول اللہ کہنے والے غلط نہیں کہتے تھے، جو آپ کو ایک دفعہ دیکھ لے پھر وہ آپ کا ہو جاتا ہے، وہ باقی باتیں بات کی ہیں. میں تو ان سے معافی چاہتی ہوں، لیکن آپ کا کردار، آپ کا لہجہ، آپ کی بول چال اور آپ کی آنکھوں کی شرم و حیا اور آپ کا چہرے کا نور دیکھ کے میں یہ خود اعلان کرتی ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں آپ کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں. نبی علیہ السلام چلے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ کے ایک گلی میں. ایک بندہ چکی پیس رہا ہے، رو رہا ہے. چکی چلاتا ہے، روئے جا رہا ہے، زور زور سے روتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، رک گئے. بھائی کیوں روتا ہے تو؟ اس نے دیکھا، کہنے جی میرے مالک نے مارا ہے مجھے. پھر چکی پیسنے رونے لگا. حبشی ہے، غلام ہے، کالا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تیری مدد کروں؟ وہ چکی پیسنے والا کہتا ہے میں نے بدلے ناخواستہ کہا، کیونکہ روزانہ ہزاروں لوگ گزرتے ہیں، وہ مجھے روتا ہوا دیکھتے ہیں. یہ تو کوئی آج کا قصہ تھوڑی ہے، میں تو کئی سال سے پٹتا آ رہا ہوں، یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے. آج بہت سارے لوگ روزانہ پوچھ کے مجھے جاتے ہیں. انہوں نے بھی پوچھا
تو کہنے لگا میں نے ویسے ہی کہا اچھا بھائی کر دیو مدد، کوئی بات نہیں۔ تو اتنی بات جب انہوں نے کہی، نبی علیہ السلام یہ بات سن کے چلے گئے۔ اب وہ غلام کہتا ہے میرے دل میں ویسے ہی آیا بھائی، جیسے اور لوگ پوچھ کے چلے جاتے تھے مزاج، یہ بھی پوچھ کے چلے گئے۔ تو ابھی کچھ تھوڑی دیر گزری، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں گرم دودھ پیالے میں لے کے آئے، ایک ہاتھ میں کھجوریں لے کے آئے، اور اس غلام کو چکی سے ہٹایا، فرمایا تو کھجوریں کھا اور یہ گرم دودھ پی، اور پھر اس بستر پر لیٹ جا، آرام کر۔ اس نے دودھ پیا، کھجوریں کھائی، کہنے لگا کہ اگر میں کام نہیں کروں گا تو میرا جو مالک ہے امیہ، وہ تو مجھ کو مارے گا بہت، وہ تو میری کھال ادھیڑ دے گا۔ تو پیارے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں، وہ ہم اس کو مارنے نہیں دیں گے۔ تو اس نے پوچھا کیسے نہیں مارنے دو گے؟ فرمایا تو آرام کرنا، یہ تیری جگہ رات کو چکی میں پیس دوں گا۔ اور پھر اس غلام کو بستر پر لٹایا، اس کے اوپر رضائی ڈالی، اور نبی علیہ السلام چکی چلا رہے ہیں، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن تک، جب تک ان کا بخار نہیں اتر گیا، صحت اچھی نہیں ہو گئی، کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کی جگہ چکی چلاتے ہی رہے۔ غلام کہتا ہے میرا تو دماغ گھوم گیا، سارے کھوپڑی کے نٹ بلٹ کہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو وہ مکہ ہے جہاں کالے اور حبشی لوگ بیت اللہ میں نہیں جا سکتے، یہ وہ مکہ ہے جہاں کالے حبشی لوگ پورے کپڑے نہیں پہن سکتے، یہ تو وہ مکہ ہے جہاں غریب آدمی کا احترام نہیں ہے، یہ وہ مکہ ہے جہاں غلاموں کو مزے کے لیے قتل کر دیا جاتا ہے، یہ وہ مکہ ہے جہاں غلاموں کی بچے خوش ہونے کے لیے پتھر مار کے قتل کرتے ہیں۔ یہ اس مکے میں ایسا کون آ گیا جو ایک غلام کو کھجوریں روز کھلاتا ہے اور دودھ پلاتا ہے، اس کو بستر پر سلاتا ہے، اور پھر اس کی جگہ خود چکی چلاتا ہے؟ کہنے لگا جب پتہ کیا تو پتہ لگا کہ مکے میں ابو جہل جن سے دشمنی کرتا ہے، عتبہ جن سے دشمنی کرتا ہے، امیہ جن سے دشمنی کرتا ہے، ابو لہب کو جن سے نفرت ہے، ابو لہب کی اولاد کو جن سے نفرت ہے، ولید کو جن سے نفرت ہے، عبداللہ بن جدان جن کا دشمن ہے۔ ارے یہ تو وہ پیارے پیغمبر ہیں جن کے سارے چودھری دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جب یہ بات پتہ لگی، نبی علیہ السلام پھر گزرے، دامن پکڑ لیا، یا رسول اللہ آپ نے تو میری مدد اس لیے کی کہ میں پسماندہ تھا، غریب تھا، لیکن اب میرا دل یہ کہتا ہے آپ جیسے اعلیٰ کردار والا، آپ جیسی نورانی صورت والا اگر کسی کو مل جائے تو پھر وہ دیر نہ لگائے۔ یا رسول اللہ میں تو آپ پر ایمان لے آیا۔ محمد رسول اللہ نے اپنے دست مبارک پر سیدنا بلال کو کلمہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ایک بندہ خانہ کعبہ کے باہر پریشان پھر رہا ہے، قبیلہ بنی سلیم کا رہنے والا ہے، چند اونٹ لے کے آیا تھا مکے کی منڈی میں بیچنے کے لیے۔ اب اونٹ ایک آدمی نے خرید لیے، پیسے نہیں دے رہا، روز اس آدمی کے گھر جاتا، بھائی پیسے دے دے میرے، وہ کہتا کل آنا، پرسوں آنا۔ بڑا پریشان ہوا، اس نے وہاں مکے میں لوگوں کو پوچھا بھی یہاں کوئی سرکار بھی ہے، کوئی بڑا بھی ہے جس کو جا کے فریاد لگاؤں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں وہ جو بیت اللہ ہے نا، اس میں روزانہ ایک جگہ جتنے چودھری ہیں ان کی میٹنگ ہوتی ہے، وہاں پر ابو لہب بیٹھتا ہے، عتبہ بیٹھتا ہے، ولید بیٹھتا ہے، امیہ بیٹھتا ہے، یہ سارے مکے کے بڑے بڑے جو چودھری ہیں یہ سارے ایک جگہ بیٹھتے ہیں۔ ہم تو سارے مکے والے اپنی ضرورتیں انہی کو بتاتے ہیں، یہ مکے کے سارے سردار ہیں، اس کے پاس جاؤ۔ تو اس ڈوبتے کو کیا چاہیے؟ سہارا چاہیے۔ وہ بندہ کہتا ہے میں بیت اللہ میں گیا تو واقعی وہاں ایک طرف نا 10-15 لوگوں کا جماوڑا لگا ہوا تھا، تو میں نے جا کے ان کو بتایا کہ ایسے ایسے میں مکے کی منڈی میں اونٹ بیچنے آیا تھا
اور میرے اونٹ کسی نے خرید لیے اور وہ بندہ پیسے نہیں دیتا. تو امیہ نے کہا اچھا وہ ایسا مکے میں کون سا بدماش ہے. امیہ تو خود اپنے آپ کو بڑا بدماش سمجھتا تھا نا بھائی, اصل تو میں ہی ہوں. کہ اچھا تیرے پیسے کس نے مار لیے مجھے بتا, میں دلوا دیتا ہوں. جب اس بندے نے کہا جی اس کا نام ابو جہل ہے, فلاں جگہ اس کی کوٹھی ہے, تو یہ جتنے سردار تھے چودھری تھے مکے کے, جب ابو جہل کا نام آیا تو ہنسنے لگے زور زور سے کہ اوہو یہ تو ہمارے ہی گورنر کی بات کر رہا ہے, ہمارے ہی بڑے کی بات کر رہا ہے. مکے کا گورنر تھا ابو جہل اس دور میں, مکے کی سرکار وہی چلاتا تھا. تو سارے کے سارے ہی لوگ جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کی طرف مشورہ کرنے لگے. تو امیہ بول پڑا ہنستا ہنستا, کہنے لگا ہاں ایک ہے ذات, ایک بندہ ہے جو تیرے پیسے دلوا دے گا. کون؟ کہ وہ دیکھ بیت اللہ کے ساتھ وہ جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بیت اللہ میں بیت اللہ سے ٹیک لگا کے تسبیحات پڑھتے رہتے تھے مکے میں. تو امیہ نے کہا کہ وہ جو بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ان کے پاس چلا جا. اور جب امیہ نے یہ بات کہی نا مذاق کے لہجے میں کہی, وہ بندہ کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ مجھے راستہ بھی بتاتے ہیں, میری کھلی بھی اڑاتے ہیں. امیہ نے کیوں کہا؟ امیہ نے اس لیے کہا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے ابو جہل, اور رسول اللہ کی چوکھٹ پر کوئی جائے اور وہ اس کا سوال پورا نہ کرے, ایسا ہو نہیں سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. آج بھی کوئی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑا ہو کے جھولی پھیلا دے, یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ کے دربار سے وہ خالی لوٹ آئے. جو بھی اس دروازے پر گیا ہے جھولیاں بھر کے ہی واپس آیا. دشمن کا بھی یقین ہے کہ اس کو رسول اللہ کے پاس بھیجتا ہوں, ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کی فریاد نہ سنے, ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کی مدد کے لیے نہ آئے. اور امیہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ اس کی فریاد رسی کریں, اس کی مدد کے لیے جائیں, اور پھر ابو جہل سے ان کی لڑائی ہو. اور نعوذ باللہ ابو جہل موقع ڈھونڈتا ہے رسول اللہ کو مارنے کے, تو بس پھر ابو جہل کو موقع مل جائے گا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, میں نے ابھی جا کے سلام ہی کیا تھا. تو کہتا ہے دو باتیں نبی علیہ السلام نے ایسی کہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنا میں نے سلام کیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم تو دیکھنے پہ مسافر پریشان لگتے ہو اور مجھے لگتا ہے کہ تم بھوکے بھی ہو. فرمایا میں نے تو 4 دن سے کچھ کھایا ہی نہیں تھا, مسافر بھی تھا, پریشان بھی تھا. جب شفقت والی بات کی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا ہاں سہنی صورت والے. آپ کو پتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کسی کو نام نہیں پتا ہوتا تھا تو وہ کیا کہتا تھا؟ پورے مکے میں, پورے عرب میں, پورے عجم میں, مدینے میں جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کو پہلے دیکھا اور جنہوں نے نام نہیں, ام معبد کے گھر جب گئے وہ جانتی نہیں تھی کون تھے, آ گئے لیکن ڈھونڈتی پھرتی ہے, لوگوں کو کہتی ہے کہ میں تو ان کو تلاشتی ہوں. اور بھیا کس کو تلاشتی ہے؟ کہتی ہیں وہ جو سب سے سونی صورت والا ہے. یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا نام ہے. تو وہ بدو کہتا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا نا اتنی پیاری صورت والے نے جب شفقت کی بات کی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میری چیخ نکلی. میں نے کہا ہاں میں مسافر ہوں, بھوکا ہوں, پریشان ہوں. تو نبی علیہ السلام نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, یہ نہیں پوچھا کام کیا ہے, یہ نہیں پوچھا آیا کہاں سے ہے. فرمایا چل میں تجھے گھر لے کے چلتا ہوں, پہلے تجھے کھانا کھلایا جائے گا, آرام کروایا جائے گا, پھر پوچھیں گے تیرا کام کیا ہے. نبی علیہ السلام اسے گھر لے گئے, کھانا کھلایا,
کچھ دیر آرام کیا، ہوش و آواز درست ہوئے، پوچھا اب بتا کیا کام ہے؟ ادھر امیہ نے اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ پیچھے پیچھے، دھیان رکھنا رسول اللہ کرتے کیا ہیں، اور جب نعوذ باللہ رسول اللہ اور ابو جہل کی لڑائی ہو ہمیں آ کے فوراً بتانا تاکہ ہم تماشا دیکھنے جائیں۔ اب نبی علیہ السلام نے اس بندے سے پوچھا ہاں بھائی کیا کام ہے؟ کہنے لگا جی میں تو اونٹ بیچنے آیا تھا، میرے پیسے ابو جہل نام کے ایک بندے نے مار لیے، مجھے اس سے پیسے دلوا دے۔ کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا چل رہا میں تیرے پیسے دلوا دوں گا۔ نبی علیہ السلام لے کے اس کو گئے ابو جہل کے گھر، ادھر پیچھے پیچھے مخبر جا رہا ہے، دیکھ رہا ہے بھی کیا ہوتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل باہر نکلا، جلال سے فرمایا اوے تو اب غریبوں کے بھی پیسے مارنے لگا ہے، جلدی کر رقم لا اونٹوں کی۔ وہ ابو جہل کانپنے لگا، اور وہ پیچھے کھڑا مخبر دیکھ رہا بھی کیا ہو رہا ہے۔ ابو جہل کانپنے لگا، ہاں یا رسول اللہ میں ابھی پیسے دوں گا۔ اندر گیا، رقم تھیلی میں لے کے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پکڑائی، جس کے اونٹ تھے، فرمایا سن لے آئندہ کسی غریب کے پیسے نہ مارنا۔ اتنا کہا اور پھر اس مستحق آدمی کو نبی علیہ السلام لے کے وہاں سے چل پڑے۔ اور سنیے نبی علیہ السلام نے اس مستحق بندے کو کیا کہا، فرمایا اب اگر تیرا کام ہو گیا ہو، تیرا مقصد پورا ہو گیا ہو، اب مجھے اجازت ہے میں چلا جاؤں؟ خود ہی بھیک دیں، خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود ہی بھیک دے، خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ اس نے ہاتھ پکڑا، فرمایا آپ نے ابھی تک اپنا کچھ بتایا ہی نہیں، آپ اتنی پیاری صورت والے ہیں، آپ ہیں کون؟ فرمایا میں وہی ہوں نا، نعوذ باللہ جس کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو کر رہا ہے، میں وہی اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو اس نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، فرمایا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے دامن تک پہنچا ہوں اور پھر یا رسول اللہ بنا ایمان کے لوٹ جاؤں گا۔ تو ادھر ابو جہل کا جو مخبر آیا ہوا تھا امیہ کا، اس نے جا کے امیہ کو بتایا بھی تمہارا چودھری تو محمد رسول اللہ کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا تھا، اب سارے پریشان ہیں، ہماری تو بے عزتی ہو گئی۔ سارے اکٹھے ہو کے چودھری کے گھر، اما یہ کیا کر دیا تو نے، ہماری نیلامی ہو گئی، بدنامی ہو گئی۔ ابو جہل نے کہا بس کرو، زیادہ میرے ساتھ ڈینگے نہ ہانکو۔ جب محمد نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے دروازہ کھولا تو ان کے اوپر ہوا میں اتنا بڑا اژدہا پھن پھیلائے کھڑا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ آج اگر رسول اللہ کی بات کا انکار کر دیا تو یہ مجھے زندہ نکل جائے گا۔ میں نے تو اپنی جان بچائی ہے، کہنا نہیں مانا ہے ان کا۔ پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، ایک بچہ ہے یتیم، باپ مر گیا اس کا، چچا کے گھر گیا، میری ماں کے کپڑے پھٹ گئے دے دو۔ چچا کہنے لگا بھی تمہارا تو روز کا ہی کام ہو گیا جب سے تمہارا باپ مرا ہے۔ اچھا چچا تو دے بھی دے، بعضوں کا چچی نہیں دینے دیتی پھر۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم تو بھائی تیری مدد نہیں کر سکتے۔ بچہ روتا ہوا جا رہا تھا، کسی نے رستے میں پوچھا کیا بات ہے کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا وہ میرے چچا نے ایسے ایسے میرے ساتھ کیا، میری ماں ابھی جوان ہے اور میں تو ابھی 10 سال کا ہوں، کما نہیں سکتا، کپڑا بہت مہنگا ہے، میں اپنی ماں کے لیے کرتا لینا چاہتا ہوں۔ تو جس بندے نے اس کو روتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا میں تجھے بتا دیتا ہوں ایک ایسی چوکھٹ جہاں سے کوئی سوالی واپس نہیں آتا۔ کہتا وہ کون؟ کہتا وہی جو بیت اللہ میں بیٹھتے ہیں روز، جن کو لوگ اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ تو بچہ کہنے لگا اچھا۔ اس کے ساتھ آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، صاحب طبقات نے بھی ان واقعات کو نقل کیا ہے۔
ابھی ایک جگہ میں گیا تو کچھ سیرت کے واقعات سنائے، تو وہاں ایک مولانا صاحب مجھے بعد میں پوچھنے لگے کہ یہ کون کون سی کتاب میں ہے. میں نے کہا یہ ہماری بے خبری ہے کہ اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ رسول اللہ کی صبح کیسی تھی، شام کیسی تھی. تو وہ بچہ جو ہے اپنی ماں کے پاس پہلے گیا، رسول اللہ کے پاس نہیں گیا. ماں کو جا کے کہا کہ چچا نے تو انکار کر دیا، ایک بندے نے کہا ہے کہ وہ جو اللہ کے رسول ہے ان سے جا کے کپڑا مانگو وہ دے دیں گے. ماں کہنے لگی بیٹا ان کے پاس مت جانا، میں جن گھروں میں برتن مانجنے جاتی ہوں، میں جن گھروں میں کپڑے دھونے جاتی ہوں، جن بڑے بڑے چودھریوں کے گھروں میں جاتی ہوں، مجھے ان گھروں سے پتہ لگا کہ اگر کوئی ان کو مل لے تو پھر وہ انہی کا ہو جاتا ہے، تو ان کو نہ ملنے جائیے بیٹا، ہم کپڑے کا انتظام کر لیں گے. بچے تو بڑے تیز ہوتے ہیں، آج کل بھی 10 سال کے بچے بڑے تیز ہوتے ہیں. بچے نے اپنی ماں سے کہا اماں تو فکر نہ کر، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میں نے ایک ترکیب لگا لی. بیٹا کیا ترکیب لگائی؟ فرمایا جب میں جاؤں گا ان کے پاس تو پہلے جا کے کہہ دوں گا کہ یہ بات سن لیجئے کہ میں نے آپ کا دین قبول نہیں کرنا اور میں نعوذ باللہ آپ کو مانتا نہیں ہوں، میں تو کسی اپنے کام کے لیے آیا ہوں، میرا کام کر دو بس. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، تب بھی اور اب بھی کوئی ایسا مولوی سنا، کوئی ایسا شیخ الحدیث سنا، کوئی ایسا چودھری سنا، کوئی ایسا بڑا منتری، کوئی بہت بڑا وزیر سنا کہ جس کو جا کے اس کا کوئی ماننے والا ووٹر جا کے یہ کہہ دے کہ میں تو بالکل تیرا مخالف ہوں، ووٹ نہیں ڈالنے کا، میرا کام کر دے، میں تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھنے کا، میری بات سن لے، میں تیرے مدرسے کی رسید نہیں کٹوانے کا، میری بات سن لے. تو پہلے ہی کہیں گے پہلے اسے دھکے مار باہر نکالے سے. اور اس بچے نے کیا کہا رسول اللہ کو جا کے؟ نہ سلام نہ دعا، فرمایا جی میری بات سن لو، میں آیا آپ کے پاس اپنے کام کے لیے ہوں لیکن آپ کا دین قبول نہیں کروں گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دونوں بازوں سے پکڑا بٹھایا، فرمایا پترا گل دس کام کیا ہے؟ پتہ کیا کہا؟ کہنے لگا میری ماں کا کرتا پھٹ گیا، اس کا بدن ننگا ہوتا ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، چچا نے چادر نہیں دی، مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کے دروازے پر چلے جاؤ آپ میری مراد پوری کر دو گے. تو پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنی رحمت والی چادر اتاری. کون سی چادر؟ طٰہٰ یاسین والی چادر، مدثر والی چادر. کون سی چادر؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، معراج پر جانا تھا اس رات، اللہ نے سواری بھیجی، جبریل کو بھیجا، ساتھ میں کئی لاکھ فرشتے آئے، پروٹوکول کی لائنیں لگائی گئیں، پروٹوکول کی لائنیں لگائی گئی، مکے سے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک، ساری کائنات کو کام پہ لگا دیا اللہ نے. اور جس کے لیے کام پہ لگایا وہ کریم ذات آرام کر رہی ہے. جبریل پہنچے، دیکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، اللہ کو کہا اے الہی پیارے پیغمبر سو رہے ہیں، آپ کہیں تو آواز دے کے اٹھاؤں کہ میں آیا ہوں معراج پہ لے جانے کے لیے. ارشاد ہوا خبردار میرے رسول کو آواز دے کے نہیں اٹھانا، کہیں تو زور سے آواز دے اور وہ دھڑک جائے. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا تو یا اللہ آپ کے پیارے نبی علیہ السلام کو ہاتھ لگاؤں، کچھ دباؤں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، جبریل کے ہاتھ اس قابل ہیں محمد الرسول اللہ کے جسم اقدس کو لگے. ایک صاحب نے پوچھا کسی عاشق رسول سے، کہنے لگا مدینہ جاتا ہوں اور میرا دل چاہتا ہے روضہ اقدس کی جالیوں کو ہاتھ لگاؤں، ان کو چوم لوں، اور ذرا مجھے بتاؤ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ جو عاشق ہوتے ہیں ان کے پاس فتوے نہیں ہوتے. وہ کہنے لگا یہ تو پتہ نہیں کہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں، لگایا جا سکتا ہے، آ
ہاتھ یا نہیں لگایا جا سکتا؟ کہتا میں تو جب بھی یہ گیا ہوں اور رسول اللہ کے روزے پر اگر موقع بھی ملا ہے یہ ہاتھ آگے بڑھانے لگا ہوں، ان ہونٹوں کو جب آگے کرنے کی کوشش کی ہے، میرے ضمیر نے بار بار مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ عثمان تیری یہ انگلیاں اس قابل ہیں کہ یہ رسول اللہ کی جالیوں کو لگا دی جائے؟ یہ انگلیاں اس قابل ہیں، ان جالیوں کی بات نہیں ہے، یہ ہونٹ اس قابل ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کے روزہ مبارک کے ساتھ لگ جائیں۔ کہتا میرا دل کانپ جاتا ہے کہ یہ تو گنہگار انگلیاں ہیں، گنہگار ہونٹ ہیں، جب تک ان کی پاکیزگی کا یقین نہ ہو جائے یہ رسول اللہ کے، ارے وہ تو روزے کی جالیاں ہیں، یہاں سراپا رسول اللہ آرام کر رہے ہیں۔ جبریل نے کہا یا اللہ ہاتھ لاواں؟ او نہیں یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا گھوم جا۔ کس طرف گھوموں یا اللہ؟ فرمایا میرے رسول کے قدموں کی طرف ہو جا۔ قدموں کی طرف ہوئے، جبریل امین انسانی شکل میں آتے تھے، فرمایا گھٹنے ٹیک زمین پر، گھٹنے ٹیک کے فرمایا اپنے دونوں ہونٹ رسول اللہ کے تلووں سے لگا دے تاکہ تیرے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے محمد رسول اللہ کی آنکھ کو